اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے حدیث اور روایت کا فرق۔ اس سے پہلے بھی میں کئی بار یہ بات کو کلیئر کر چکا ہوں، سمجھا چکا ہوں۔ لکھنے، پڑھنے، بولنے، سننے میں کیا فرق ہے؟ لکھی ہوئی چیز کو کتاب کہیں گے، رائٹنگ کہیں گے، بک کہیں گے۔ اسی کو اگر پڑھتے ہیں آپ تو قرأت کہیں گے، ریڈ کرتے ہیں، جو کہ صرف آنکھوں سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو بآواز بلند آواز کے ساتھ کہتے ہیں تو اسپیچ کہیں گے، حدیث کہیں گے۔ اور اگر اس کے اندر کوئی ایسی بات کہی گئی ہے جس میں پریکٹیکل آپ کی باڈی انوالو ہو جائے، اس کو سنت کہیں گے۔ جیسے اگر کسی پیپر پہ لکھا ہوا ہے کہ پانی پیو، سیدھے ہاتھ سے پیو، تو جب بھی آپ پانی پئیں گے سیدھے ہاتھ سے پئیں گے، سنت ہو گئی۔ جو آرڈر دے رہا ہے یا جو مشورہ دے رہا ہے اپنی زبان سے کہہ کے، وہ حدیث ہو گئی۔ اگر وہ چیز لکھی ہوئی جو ہے وہ کتاب ہو گئی۔ بالکل آپ اسی طرح سمجھ لیجئے۔ آج میں نے حدیث اور روایت پہ کچھ میٹر لکھا ہے، 10 پوائنٹس لکھے ہیں، انشاءاللہ اس کو چھپوا بھی لیں گے، میں ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا انشاءاللہ، رومن میں اور اردو میں۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہم کو جس شکل میں قرآن ملی ہے، وہ ظاہر بات ہے یہ لکھی ہوئی کتابیں ملی ہیں، لیکن ہمارے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھ سکیں، کیونکہ یہ عربی میں ہے، یا پھر کسی نے اس کا ترجمہ اردو میں کر لیا ہے، یا کسی نے دوسری زبان میں کیا، یا کسی نے اس کو جو ہے رومن میں کر دیا ہو۔ اسی چیز کو بہت سارے لوگوں نے بڑے اچھے انداز میں، کیونکہ لکھی ہوئی چیز میں وہ اثر نہیں ہوتا جس طرح بول کے سمجھانے میں ہوتا ہے۔ اس کے اندر جوش ہے، اس کے اندر حکم کا اسٹائل ہے، اس میں کہیں ریکویسٹ سے بات ہو رہی ہے، کہیں تنبیہ کی جا رہی ہے، وارننگ دی جا رہی ہے، کبھی محبت سے بات کی جا رہی ہے، کبھی کسی تاریخی واقعے کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ سب کا لہجہ الگ الگ ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے بعد آپ یہ بھی دیکھیے کہ یوٹیوب پہ آپ کو اردو زبان میں ریکارڈ کیا ہوا، بڑے اچھے سٹائل میں بیان کیا ہوا اردو ترجمہ پورے قرآن کا موجود ہے۔ تو آپ جب یہ پڑھیں گے، سنیں گے، تو آپ کے آہستہ آہستہ جذبات خود بخود قرآن کی طرف پلٹیں گے۔ میں بارہا لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ اب یہ ہو گئی حدیث کہ کسی نے اس کتاب کو اردو زبان میں پڑھ کے سنا دیا، لیکن پھر بھی بیچ میں ایک دیوار ہے۔ عربی سے اردو میں جس نے بھی کیا ہے، اس کی اپنی صلاحیت، اس کا عربی لینگویج سے جو علم کا لیول ہے، اردو لینگویج سے جو لیول ہے، اس کے پہلے سے دماغ میں کون سی چیزیں بیٹھی ہوئی ہے، اسی حساب سے اس نے جو ہے یہ کیا ہوگا۔ یہ بات سمجھنے کے بعد اب آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ ہم کو جس شکل میں قرآن ملا ہے، وہ کتاب کی شکل میں مل کے، پھر اس کا ٹرانسلیشن ہو کے، پھر کسی نے ہم کو سنایا یا کسی نے پڑھایا، تو ہم اس قابل ہوئے کہ ہم اس کو اردو میں یا انگلش میں یا کسی زبان میں پڑھ سکیں۔ پھر ایک اسٹیج ایسا آیا جس میں ہم نے عربی سیکھی، تو ہم نے ڈائریکٹ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی۔ پھر اس کے الگ سٹیجز ہیں کہ آپ نے عربی کس سے سیکھی، کسی یہیں آؤٹ آف کنٹری، آؤٹ آف سعودیہ یا آؤٹ آف عرب کنٹریز کے آپ نے عربی سیکھی ہے۔ اس میں بھی 2 درجے ہیں۔ آپ نے مدرسے سے عربی سیکھی ہے، جو پراپر طریقے سے اسکول میں پڑھائی جاتی ہے عربی، اور اس میں ساتھ ساتھ بول چال کی عربی۔ یہ بڑے بڑے فیکٹرز ہیں۔ یہ آپ کو محاورے معلوم ہونے چاہیے عربی کے، اور آپ کو جو ہے لکھنے پڑھنے کی عربی بھی سیکھنا چاہیے، اس کی گرامر بھی سیکھنا چاہیے۔ تب آپ کے اندر وہ لیول آئے گا کہ اب آپ قرآن کے بازو کھڑے رہ کے اس کو سمجھنے کے لیے ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ضروری ہے کہ آپ کا دل صاف ہو، آپ کا دماغ صاف ہو، آپ فرقہ پرست نہ ہو، آپ کسی جو ہے فرقے میں نہ پھنسے ہوئے ہوں۔ اس کے اوپر بھی ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ آپ وہی کام کے لیے قرآن کو ہاتھ لگا رہے ہیں جس کام کے لیے رسول اللہ کو دیا گیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ اللہ سے اللہ کے بندوں کو ملانا۔ اگر آپ اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے قرآن کو ہاتھ لگا رہے ہیں تو بڑی آسان ہے۔
ورنہ یہ قرآن آپ کو ایسی ایسی گلیوں میں گمراہ کرے گا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ ہم اسی کتاب سے لوگوں کو راہ راست دکھا دیتے ہیں اور اسی کتاب سے گمراہ کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی نیت خراب ہے۔ وہ حفظ کرنے کے لیے، امامت کرنے کے لیے، مولوی بننے کے لیے، مفتی بننے کے لیے، حافظ بننے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، اپنی جماعت کا غلط عقیدہ دنیا پہ تھوپنے کے لیے ترجمہ کر رہے ہیں یا قرآن کو ہاتھ لگا رہے ہیں۔ نہیں، آپ پیور جب تک نہیں ہوں گے، پھر ایک مسئلہ ہے، قرآن آپ کو اس وقت سمجھ میں آئے گی جب آپ برائیاں چھوڑیں گے۔ ہدی للمتقین۔ چلیے، یہ چھوٹا سا انٹروڈکشن ہے قرآن کا، میں جو لکھا آپ کے سامنے پڑھ کے بتا دوں۔ جیسا کہ میں بتا رہا ہوں کہ میرے ہاتھ میں پہلے کتاب ملی، الف با تا سنا میں نے۔ اگر میں اندھا ہوتا یا جو بچے اندھے ہیں ان کو کانوں کے ذریعے سے قرآن پہنچایا گیا، حفظ کروا دیا گیا، اندھے حافظ صاحب بھی ہے، لیکن ان کو مطلب بتایا نہیں گیا۔ یہ قرآن سمجھنے کے لیے ہے، اس کو بغیر سمجھے کے پڑھنا گناہ ہی نہیں بلکہ آپ کو کفر تک لے جاتا ہے، گمراہی تک لے جاتا ہے، جہنم میں لے جائے گا اگر یہ اس کو نہیں سمجھیں گے تو۔ یہ مردوں پہ پڑھ کے بخشنے کے لیے نہیں ہے، یہ دکان اور مکان کی برکت کے پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے اس طرح کا استعمال قرآن کا۔ اب جادو ٹونے کرنا، وہ قرآنی آیات پڑھ کے پھونکنا، یہ ایک بڑا شرک بھی ہے، حرام بھی ہے اور جہالت بھی ہے۔ چلیے ذرا سا میں اوپر جاتا ہوں کہ یہ کتاب میرے ہاتھ میں آئی کہاں سے۔ تو ظاہر بات ہے انسان کی عقل یہ سوچے گی کہ اس سے پہلے کیا ہوا، اس سے پہلے کیا ہوا، اس سے پہلے کیا ہوا۔ تو یہ قرآن ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ کتاب جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی۔ تو نازل ہوئی تو کیسا ہوئی؟ موسیٰ کی طرح صحیفے تو نہیں ملے، جبرائیل نے آ کے پڑھ کے سنایا، پھر حدیث ہو گئی۔ آپ نے لوگوں کے سامنے پڑھا، پھر حدیث ہو گئی۔ لوگوں نے اس کو سنا اور لکھ لیا تو وہ کتاب بن گئی، پھر کتاب کو پڑھا تو وہ قرآن بن گئی۔ اب جبرائیل کے پاس اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے سے یہ میسج بھیجا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو کتاب بھی دی ہوگی، پڑھ کے بھی بول دیا ہوگا، یا جس طرح بھی اس کا طریقہ ہے۔ تو یہ حدیث اور یہ قرآن اور یہ کتاب، یہ تینوں دراصل ایک ہی چیز ہے۔ اس میں سے ایک چیز الگ ہوتی ہے، وہ اس کا طریقہ ہے جسے ہم سنت کہتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے سنت تو اس میں اگر پیپر سترے ہوئے ہوتے یا کسی پیپر پہ آپ کو ایک ویڈیو ہوتا کہ یہ کام کو اس طرح کرو، اگر وہ بھی اللہ نازل کر دیتا تو یہ بھی ہو سکتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ایک چیز جو آج کی ٹیکنالوجی کے حساب سے پاسبل ہے وہ اپنے پاس رکھ لی ہے کہ لوگ جب اس کتاب کے اوپر یہ تینوں شرطیں پوری کریں گے تو چوتھی شرط کہ اس کو عمل کر کے دکھانا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھ لیا کرتے ہوئے۔ اب ان سے منتقل ہوتی ہوئی جو چیزیں آئی ہیں، اس کو اب رجسٹرڈ کرنا ہے، آتھنٹک بنانا ہے، تو آپ کو اللہ سے پوچھنا پڑے گا کہ یہ روایت صرف سنت کے متعلق، اور سنت بھی اسے کہتے ہیں جس کا حکم قرآن میں لکھا ہوا ہو، وہ لکھا ہوا بھی ہو، جس کو آپ نے آنکھوں سے پڑھ بھی لیا، زبان سے بآواز بلند بیان بھی کر دیا، سنا بھی دیا لوگوں کو، دل اور دماغ سے قبول بھی کر لیا۔ تو اب آگے بڑھنے کے بعد اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہاتھ کیسے اٹھاتے تھے، رکعت کہاں باندھتے تھے، کتنے رکعت ہیں، یہ ہیں۔ اب ہم کو یہ تمام روایات کو پڑھنا پڑے گا، کیونکہ لوگوں نے اس کے اندر ملاوٹ کی ہے۔ اگر وہ ملاوٹ نہیں کرتے، اگر وہ ایماندار ہوتے، اگر وہ دکاندار نہیں ہوتے، تو ایک ہی کتاب ہوتی سنتوں کی۔ جیسے 6236 آیات ہیں، اس میں سے اگر سنتوں والی چیزیں اگر نکالیں تو ٹوٹلی 28 سبجیکٹس ہیں۔ 28 سبجیکٹس کے اگر ایک ایک سبجیکٹ کی 10 لائن بھی ہو تو 280 صفحے کے اندر 280 صفحے، 280 روایات، 280 حدیثیں، اگر آپ ایک چھوٹی سی قرآن کے بازو اگر ایک کتاب رکھتے کہ یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے، یا پھر یہ ہسٹری ہے کہ اس طرح آپ نے یہ کام کیا تھا، تو ہم اس کو حدیث بھی مانیں گے، سنت بھی مانیں گے، سب کریں گے۔ اب آئیے، اب یہ چیز پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلتے ٹرانسفر ہوتی گئی، کتابت سے قول میں آئی، قول سے عمل میں آئی، عمل سے پھر کتابت میں آئی۔ اس طرح لازمی بات ہے کہ اس میں ڈسٹربنس ہوگا، مسٹیکس ہوں گے، کچھ غفلت میں کرے ہوں گے، کچھ جہالت سے کرے ہوں گے، کچھ بدماشی سے کرے ہوں گے جو دشمنان اسلام تھے۔ آئیے میں نے جو لکھا ہے میں 10 پوائنٹس پڑھ دیتا ہوں۔ حدیث اور روایات کا فرق۔
اصل حدیث تو صرف قرآن ہی ہے. خیر الحدیث کتاب اللہ، خیر الحدی حدی محمد. کیا ہے اس کے بعد فی ای حدیث یؤمنون بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. حدیث کا لفظ کئی مرتبہ ہے قرآن میں. پوائنٹ نمبر 2، روایات دو قسم کی ہوتی ہیں. نمبر 1، کسی آیت کا ایکسپلینیشن. ایک حدیث میں آپ نے پڑھا کہ کسی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آیت میری سمجھ میں نہیں آئی، حالانکہ یہ روایت بہت ہی کمزور ہونا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے قرآن میں کہ میں اس قرآن کو آسان بنایا ہوں، میں اس قرآن کو نصیحت کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے بڑے آسان کر دیا ہوں. یہ لغہ عربیہ میں ہے، عربی زبان میں ہے، جو کہ عقل سے تعلق رکھتی ہے. افلا تعقلون. تو یہ بات ہی نہیں ہو سکتی. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا صحابی ہو جو علم کے معاملے میں کمزور ہو، عقل کے معاملے میں کمزور ہو، تو انہوں نے پوچھا ہوگا کہ یا رسول اللہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، میں اتنی اچھی عربی نہیں جانتا. تو آپ نے کہا ہوگا. یہ آپشن کو ہٹانا ضروری ہے، کیونکہ میرا رب میری شہرت سے زیادہ قریب ہے. میں روز نمازوں میں اہدنا الصراط المستقیم پوچھ رہا ہوں. چلیے، رب اشرح لی صدری بھی پوچھ رہا ہوں، یسر لی امری. پوائنٹ نمبر 3، ہاں کسی آیت کا ایکسپلینیشن پوچھا ہوگا، یا دوسرا حصہ یہ ہے کہ کسی حکم کو پریکٹیکل کرنے کا طریقہ پوچھا ہوگا. پوائنٹ نمبر 3، باقی جو روایات کسی امام کے ذریعے سے ملی ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہیں. اب ہمارے پاس جو روایات آئی ہیں بخاری، مسلم وغیرہ وغیرہ، سیاہ ستہ یا حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان کی بھی دو قسمیں ہیں. نمبر 1، کسی صحابی نے اپنا کوئی پرسنل پرابلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا اور سوال کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف اسی صحابی کے لیے وہ جواب دیا. یہ سارے انسانوں کے لیے نہیں ہے. میری گزارش ہے تمام علماء اکرام سے، محدثین سے، دعوت دینے والوں میں، چاہے وہ کسی فرقے کے ہوں، کوئی روایت ایسی مت پیش کیجیے جس کا تعلق قرآن سے نہیں ہے، ورنہ آپ بہت برا پھنسنے والے ہیں. قیامت کے دن سیدھا جہنم کا راستہ ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وہ آپ کے فعل سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ بکواس کیے جا رہے ہیں، قصے سنا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے واقعات سنا رہے ہیں، امہات المومنین کے واقعات. اور روایت کی، حدیث کی پہچان ہی یہ ہے کہ کوئی راوی بھی جب پیش کر رہا ہو تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے، یہ کرتے ہوئے دیکھا اور کہتے ہوئے سنا اپنے کانوں سے. پھر انہوں نے کسی اور کو کہا، انہوں نے کسی اور سے کہا، کسی کو لکھ کے دیا، کسی سے پہنچا. وہ باتیں بدلتے 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 200 سال کے بعد یہ ان اماموں کے پاس پہنچی. تو ہو گیا. ہم تیسرا پوائنٹ پڑھ رہے ہیں. اس میں کا پہلا سیکشن، کسی صحابی نے اپنا کوئی پرسنل میٹر پیش کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. دوسرا پوائنٹ بی، کسی صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا، اگر اس میں کوئی کریکشن تھا تو آپ نے کریکشن کر دیا. چلیے، چوتھا پوائنٹ ہے، سیاہ ستہ اور باقی 4 فقہی امام، یعنی 10 امام پورے، تو گزرے ہوئے 1200 سال گزر چکے ہیں. آپ کے پاس اس امام کے اوپر کی سیڑھی تو موجود ہے. امام بخاری نے فلاں سے سنا، ابراہیم سے سنا، ابراہیم نے مصطفیٰ سے سنا، مصطفیٰ نے احمد سے سنا، احمد نے فلاں سے سنا. وہ کون ہیں؟ وہ کہاں رہتے تھے؟ ان کی دماغی حالت کیا تھی؟ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ دوست تھے، دشمن تھے، جو ہے دشمنان علی کے ساتھ تھے، یا پھر دشمنان رسول کے ساتھ تھے، ملے ہوئے منافقین تھے؟ کون تھے وہ؟ ناصبی تھے؟ کون تھے؟ رافضی تھے؟ کون تھے؟ کہ کس کا پتہ اٹھاتے پھریں گے آپ؟ سیدھا سیدھا اس روایت کو لیجئے، قرآن کی عدالت میں پیش کیجئے، ایک سجدہ کیجئے، آپ کو جواب مل جائے گا. اے آئی کا زمانہ آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے اے آئی لکھ کے بھیج دیا. وہ اے آئی نہیں تھا، وہ A1 تھا. وہ اللہ اکبر، ہی از الون، وہ اکتا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ بات ہے. چلیے، چوتھا پوائنٹ بھی ہو گیا. پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے پورے قرآن کو بنا کسی تفسیر اور روایت کے جب تک سمجھ نہ لیں کسی روایت کو قبول نہ کیا جائے. یہ ایک بہت بڑی جہالت ہے، خطرہ ہے آپ کے آخرت کے لیے اور دنیا کے لیے.
آپ پہلے روایت لیں گے. کچھ نالائق یہ بھی کہتے ہیں جب تک آپ حدیث نہیں سمجھیں گے آپ قرآن نہیں سمجھتے. آخری درجے کا کافر ہے، وہ کافر ہے، منافق ہے، ملحد ہے، مشرک ہے، گستاخ رسول ہے، وہ ٹوٹل منکر ہے قرآن کا. یہ بہت بڑا گناہ ہے قرآن کو بغیر سمجھے کے پڑھنا اور یہ کرنا، قرآن کو محتاج لنگڑی لولی بنا دینا، بہت بڑا گناہ ہے. یہ بہت بڑا کافر ہے، وہ بہت بڑا دشمن ہے. یہ یاد رکھیے میری بات. پوائنٹ نمبر 8. لیکن ساتھ کیا تھا؟ کیونکہ قرآن، 6 پڑھا تھا میں نے. سب سے پہلے پورے قرآن کو بنا کسی تفسیر اور روایت کے جب تک نہ سمجھ لیں کسی روایت کو قبول کرنا کفر ہے. پوائنٹ نمبر 6. پہلا حق اللہ کی کتاب کا ہے، قرآن کا ہے، قرآن کا حق ہے. قرآن کے فریم میں رکھ کر ہی کسی اور کی بات کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ شخص صحیح بول رہا ہے یا غلط بول رہا ہے. آئیے پوائنٹ نمبر 7. کیونکہ قرآن ہدایت ہے، قرآن فرقان ہے، میزان ہے، قانون ہے، کسوٹی ہے، ترازو ہے، روشنی ہے، زندہ کتاب ہے، محفوظ کتاب ہے، مکمل کتاب ہے اور آسان کتاب ہے. اگر کوئی کافر یہ کہہ رہا ہے قرآن مشکل ہے، آپ یقین کریے کہ وہ آپ کے سامنے ایک بہت بڑا دشمن کھڑا ہوا ہے. یہ سمجھ لیجیے آپ. فرقان ہے، محفوظ ہے، زندہ کتاب ہے اور آسان ہے اور سب کے لیے ہے. ہدی للناس والفرقان ہے. پوائنٹ نمبر 8. لیکن قرآن کی نصیحت صرف عقل والے مومن ہی حاصل کر سکتے ہیں. یہ لکیر کے فقیر بھکاری میں نے بڑے بڑے لوگوں سے سنا ہے جو عربی کے ماسٹر ہیں، بڑے عالم ہیں، وہ فلاں جگہ سے فارغ ہیں، ابھی بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر اور ہو رہی ہے لعنت. کیونکہ جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، دماغ کمزور ہے، دل کمزور ہے، گھٹکا ہے منہ میں، سگریٹ پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، بے حیائی کے کام کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، جھوٹے الزامات لگاتے ہیں لوگوں پہ، بد نیت اور بد نظر ہیں. ایسا نالائق جو کہ عربی زبان کا ایک ماسٹر ہے. لیکن ایسے ذلیلوں سے بھی میں ملا ہوں. جب بھی میں کہتا ہے بے غیرت کہ نہیں ہم تو اللہ کی بات پہ ایمان لا لیے، جو لکھا ہوا ہے ہم مان لیے، بس وہاں عقل نہیں استعمال کرتے. اللہ کی لعنت ہے تم پہ جیسے عقل استعمال نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے 52 ٹائمز کہا ہے تم عقل سے استعمال نہیں کرتے، عقل استعمال نہیں کرتے، تم غور و فکر نہیں کرتے، تم تدبر نہیں کرتے، تم دیکھتے نہیں، تم مانتے نہیں. 50 سے زیادہ مرتبہ ہے. ایسے لعنتی بہت ملیں گے کہ نہیں قرآن کو تو ہم بغیر دیکھے کے مان لیتے، بغیر چیک کیے کے مان لیتے. لعنت ہے تم پہ. لیکن قرآن کی نصیحت صرف عقل والے ہی اور مومن ہی حاصل کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر 9. قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک چیز ضروری ہے، وہ ہے عربی زبان. آپ کو جس زبان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے، اللہ کا یہ مقصد تھا کہ تم اذان اور نماز کو، صلاۃ کو عربی میں ہی پڑھو، قرآن کو عربی میں ہی سیکھو، تاکہ اس لینگویج کو انٹرنیشنل لینگویج بنا سکے مسلمان. ساری ٹیکنالوجی اس میں ہے، ساری گرافکس اس میں ہے، سارا کچھ سائنس، میڈیکل سائنس، سب کچھ کے سٹارٹنگ پوائنٹس اسی میں ہیں. غور و فکر جو دیتا ہے، اسی سے بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے، اسی سے بڑے بڑے ڈاکٹرز، حکیم پیدا ہوئے. آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیوز، بے شمار ویڈیوز ہمارے پاس. میں معذرت خواہ ہوں، کافی لمبا ہو رہا ویڈیو. چلیے آخری پوائنٹ ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی لینگویج سیکھنا ضروری ہے، ورنہ ہر فرقہ اپنا اپنا ترجمہ کر کے آپ کو گمراہ کرے گا. یہ سارے فرقے کمبخت گمراہی میں مبتلا ہیں. جس شخص نے کوئی نام رکھ لیا اپنا مسلمان کے علاوہ، ایون مسلمین بھی اگر رکھ لیا، جماعت المسلمین اور وہ فلاں، وہ اہل قرآن، وہ اہل حدیث، اہل خبیث، وہ دیوبندی، بریلوی، شیعہ، رضوی، علوی، یہ سارے نام جس نے الگ سے نام لگایا وہ آؤٹ آف اسلام ہے، وہ اللہ کی نظر میں مسلمان نہیں ہے. قرآن سے ثابت ہے یہ بات. الذین فرقوا دینہم لست منہم من شیء. جس نے اپنا فرقہ بنایا، نام رکھا، اے محمد تمہارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کا حساب تو میں کروں گا قیامت کے دن، ان کافروں کو تو میں ڈالوں گا جہنم میں. پوائنٹ نمبر 10. قرآن کو چھپانے والوں اور قرآن سے لاپرواہی کرنے والوں پر اللہ کی لعنت یقیناً ہوتی ہے. چلیے 20 منٹ ہو رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. یہ روایتیں آپ ضرور پڑھیے، پوری کتابیں پڑھیے. جنہوں نے
نئے شخص کو مسلمان ہونے کے لیے یہ سارے اسپیڈ بریکرز ہیں، نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے اس سے۔